بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم سبق نمبر 40 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الرجل یدلک یدہ بالارض اذا استنجا۔ یہ باب ہے جس میں حدیث بیان کی جائے گی کہ ایک آدمی استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر ملے۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق انہی موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے کلام آنے والا ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى، وبه قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا الاسود بن عامر وهذا لفظه قال حدثنا شريك تحويل، وقال حدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ کا پانی لے کے آتا تور یا رکوہ میں۔ تور اور رکوہ کے آگے انشاءاللہ تفصیل بھی آ جائے گی۔ چمڑے کے برتن میں یا اس برتن میں جو پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر میں آپ کو ایک اور برتن میں پانی لا کر دیتا تو آپ اس سے وضو فرماتے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم روات حدیث کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم بن خالد ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ کا قول ہے، اور اسود بن عامر ہیں، ان کے بارے میں بھی ثقۃ، ابن معین کہتے ہیں لا بأس به۔ شریک بن عبداللہ ہیں، ان کے بارے میں صدوق کا قول ہے، وثقہ ابن معین والعجلی و ابراہیم الحربی۔ اسی طرح یخطئ کثیرا، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت ساری غلطی کر جاتے ہیں۔ تغیر حفظہ منذ ولی القضاء بالکوفہ، جب سے کوفہ کے قاضی بنے تو اس کے بعد ان کا جو حافظہ تھا اس میں تغیر رہا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے تحویل سند ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ آگے بات کر لیتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ ہے المخرمی، مخرمی کیسے پڑھا جائے گا اس کا ضبط آگے موجود ہے، ان کے بارے میں بھی ثقۃ کا قول ہے۔ اس کے بعد شریک ہیں، شریک کا بھی تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد المعنی لکھا ہوا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دو سندیں نقل کی گئی ہیں تحویل کے ذریعے، تو ان اسناد سے جو آگے روایت ہے ان کے الفاظ ایک جیسے نہیں بلکہ معنی متحد ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کے متعلق مزید بھی بات کر لیں گے، چونکہ مصنف نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ھذا لفظہ، تو مطلب یہ ہے کہ اسود بن عامر کے جو الفاظ تھے اس کو تو انہوں نے نقل کیا ہے، دوسری جو روایت ہے اس کے الفاظ انہوں نے نقل نہیں کیے۔ ابراہیم ابن جریر ہے، ابن عبداللہ البجلی ہیں، ان کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں لم یسمع من ابیہ شیئا، انہوں نے اپنے والد سے کچھ بھی سماع نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے والد سے عنعنہ کے ساتھ روایت نقل کی، یعنی عن کے ساتھ۔ تو وجاءت روایتہ عن ابی بصریح التحدیث، اور ایک روایت تو اپنے والد سے ان کی صراحتاً تحدیث کے کلمات کے ساتھ منقول ہے، اخبرنا حدثنا کے ذریعے۔ حافظ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں پھر تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ وہ جو روایت ہے جس کے اندر تصریح ہے کہ انہوں نے والد سے جو ہے وہ حدثنا اخبرنا کے ساتھ نقل کیا، تو وہ طریق داؤد ابن عبد الجبار ہے، یعنی داؤد ابن عبد الجبار والی سند ہے، اور داؤد خود ضعیف ہے، بعض نے تو کذب کی بھی ان کی طرف نسبت کی ہے۔ ابراہیم تو اپنے والد جریر کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال ابن قطان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجہول الحال ہے۔ اس کے بعد مغیرہ جو ہے ان کا واسطہ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل یہاں منقول ہے کہ جو مغیرہ کا اس سند میں تذکرہ ہے ابراہیم اور ابو زرعہ کے درمیان، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بعض جو ہندی نسخے ہیں یا مصر کے بعض مطبوعہ نسخے ہیں ان کے اندر یہ اضافہ پایا جاتا ہے، لیکن جو نسخہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا ہے، جو انہوں نے شیخ محمد اسحاق دہلوی سے پڑھا ہے، اس میں یہ اضافہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے حاشیے پہ اتنا لکھا ہوا ہے کہ عن المغیرہ الحدیث، جو ایک نسخے کی علامت ہوتی ہے کہ ایک نسخے کے اندر عن المغیرہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور ایسے قرائن موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ مغیرہ کا جو واسطہ ہے یہ درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اطراف کے اندر جو سند مذکور ہے اس میں بھی ابراہیم ابن جریر کے بعد ابو زرعہ ہے، بیچ میں مغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہی حدیث نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، تو اس میں بھی ابراہیم ابن جریر کے بعد ڈائریکٹ ابو زرعہ ہے، درمیان میں مغیرہ کا تذکرہ نہیں۔ سیوطی نے جو زہر الربا میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے تو اس کے اندر بھی ابراہیم ابن جریر جو ہے وہ ابو زرعہ سے نقل کرتے ہیں، اس کے علاوہ
بیچ میں مغیرہ نہیں ہے، یعنی صرف ابراہیم بن جریر نہیں ابو زرعہ سے وہ روایت نقل کی ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تہذیب التہذیب میں ابراہیم بن جریر کی جو تعارف ہے، تذکرہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے والد اور اپنے بھتیجے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے روایت کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تہذیب التہذیب میں اس بات کی صراحت کی ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا کیا نکلا کہ ان ذکر مغیرہ فی هذا السند غلط من النساخ، یہ غلطی ہے نساخ کی کہ انہوں نے مغیرہ کا واسطہ وہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابو زرعہ بن عامر بن جریر بن عبداللہ البجلی الکوفی ہیں، ان کے نام میں اختلاف بھی ہے، بہت سارے اقوال ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ ان کی تعدیل پائی جاتی ہے، ثقۃ ان کا قول ہے۔ حدیث کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طور اور رکوہ، اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ طور جو لفظ ہے یہ تا پر زبر اور واو پر سکون، ایک چھوٹا برتن ہوتا ہے جو پیتل یا پتھر سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال مختلف کاموں کے لیے ہوتا ہے، اس میں پانی بھی پیا جاتا ہے، وضو بھی کیا جاتا ہے، کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ جبکہ رکوہ جو ہے اس میں را پر زبر اور کاف پر سکون ہے، یہ بھی ایک چھوٹا برتن ہوتا ہے لیکن چمڑے سے بنایا جاتا ہے، اس میں پانی پیا بھی جاتا ہے، وضو کے لیے بھی پانی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع رکا ہے، جیسے ضبیتن کی جمع ضبا ہے، رکوتن کی جمع رکا ہے۔ تو اس سے فرق آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ حدیث کے اندر پھر دونوں کا چونکہ استعمال ہوا ہے او کے ساتھ، او جو کلمہ ہے جس کو ہم اردو میں یا کہتے ہیں کہ طورن او رکوتن، تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو راوی کو شک ہو گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے طور کہا یا رکوہ کہا، یا پھر تنوع پہ یہ دلالت کرتا ہے کہ کبھی سیدنا ابو ہریرہ وہ طور لاتے تھے اور کبھی رکوہ میں پانی لاتے تھے۔ اس کے بعد یہاں ایک بات کی اور وضاحت ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر ہاتھ رگڑنے کا عمل صفائی کے لیے کرتے تھے کہ کوئی خفیہ بو وغیرہ باقی نہ رہے، وہ زائل ہو جائے، تو یہ اصل میں امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات تھے وہ تو پاک ہیں، ان میں تو بدبو کا ہونا محال ہے، تو امت کو تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مل لیا کریں تاکہ اگر کوئی بدبو وغیرہ کا اثر ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ زمین پر ہاتھ رگڑنے کا استحباب ہے۔ حدیث سے بات مزید واضح ہوتی ہے کہ استنجا کے بعد ہاتھ کو زمین پر رگڑنا مستحب ہے تاکہ اگر کوئی خفیہ یا باقی رہ جانے والی بدبو ہو تو وہ زائل ہو جائے، اگرچہ پانی سے طہارت حاصل ہو چکی ہو، پھر بھی صفائی کے لیے یہ عمل پسندیدہ ہے۔ اسی طرح وضو اور استنجا کے برتن الگ الگ رکھنا بھی مستحب ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استنجا کے لیے برتن تھا وہ اور تھا اور وضو کے لیے برتن اور تھا۔ سند حدیث سے متعلق ہم نے مختلف کلام کرنا ہے۔ ایک بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں ایک لفظ بعض نسخوں میں پایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قال ابو داود فی حدیث وکیع ثم مسح یدہ علی الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتوضا۔ ہم نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر تو یہ جملہ نہیں ہے، لیکن بعض نسخوں میں یہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پھر سے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیے، ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا، اس میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیت بماء فی طور او رکوۃ فاستنجا۔ فاستنجا کے بعد بعض نسخوں میں ایک کلمہ ہے قال ابو داود فی حدیث وکیع ثم مسح یدہ علی الارض، آگے جو حدیث ہے اس سے پہلے قال ابو داود فی حدیث وکیع آیا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جملہ جو بعض نسخوں میں موجود ہے قال ابو داود فی حدیث وکیع، یہ جملہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ابو داود رحمہ اللہ نیچے فرما رہے ہیں کہ حدیث الاسود بن عامر اتم، اسود بن عامر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ مکمل اور زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے، نہ کہ وکیع کی۔ وکیع کی حدیث تو اس قول کے مطابق یا اس صراحت کے مطابق وہ مختصر ہے، اور وکیع کی جو حدیث دوسری کتب میں منقول ہیں تو اس کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے ثم مسح یدہ علی الارض، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ اسود بن عامر کے ہی الفاظ ہیں، انہی کا متن ہے، نہ کہ وکیع کا متن ہے۔ وہ نساخ کی غلطی ہے جنہوں نے یہاں پر یہ کلمہ لکھ دیا کہ قال ابو داود فی حدیث وکیع۔ اس کی جو دلائل ہے، جو وجوہات ہیں، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ روایت وکیع کے اندر ہے توضا فلما استنجا دلک یدہ بالارض بس، اور ابن ماجہ کے اندر بھی جو روایت ہے وکیع کے عن شریک سے، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى حاجته ثم استنجى من طور ثم دلك يده بالارض بس، اس یہیں تک ہے۔ وہ جو آگے ثم اتيت بناء آخر باناء آخر فتوضا کے جو کلمات ہیں وہ اصل میں اسود بن عامر کی روایت کی ہیں، متن کی ہیں، نہ کہ وہ وکیع کے متن کی ہیں۔ نیچے وہ پوری تفصیل موجود ہے جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جملہ درست نہیں ہے یہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحویل سند، اس کو سمجھ لیجئے، اور ملتقى السندین کون ہے۔ تحویل سند جو ہو رہی ہے وہ شریک ابن عبداللہ سے آگے ہو رہی ہے۔ شریک ابن عبداللہ یہ ملتقى السندین ہیں، دونوں سندیں یہاں آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے والے جو روات ہیں وہ مختلف ہیں۔ دیکھیے
پہلے والے روات میں ابراہیم بن خالد ہیں اور وہ اسد بن عامر سے نقل کرتے ہیں اور وہ شریک بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ دوسرے میں محمد بن عبداللہ المخرمی ہیں، وہ وکیع سے نقل کرتے ہیں اور وکیع جو ہے وہ شریک بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی شریک بن عبداللہ کے دو شاگرد ہو گئے، ایک اسد بن عامر اور دوسرے وکیع۔ اب دونوں سے امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے فرمایا کہ وکیع کی جو روایت ہے اس میں الفاظ کم ہے، اسود بن عامر کی جو روایت ہے اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ اور فائدہ کیا ہوا یہ تحویل لانے کا، دو اسناد لانے کا؟ ایک تو سند کو تقویت پہنچانا، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ وکیع کی حدیث سے انقطاع کا توہم جو ہے وہ دور ہو جائے کہ وکیع نے شریک سے یہ حدیث سنی ہے۔ چونکہ یہاں پہ عن کے ساتھ ہے تو ایک توہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ڈائریکٹ سنی کہ نہیں سنی۔ تو پہلے والی جو حدیث ہے اس میں دیکھیں تحدیث صراحتاً ہے کہ اسود بن عامر نے یہ حدیث شریک بن عبداللہ سے انہی سنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو متن ہے یہ جو ہے شریک بن عبداللہ سے منقول ہے۔ آگے پھر الفاظ کا اختلاف دونوں متون کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث الاسود بن عامر اتم، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسود بن عامر کی جو حدیث کو انہیں اتم کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ سنن نسائی کے اندر جو وکیع کی روایت ہے وہ توضا فلما استنجا دلک یدہ بالارض، بس یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح موطا کے اندر جو الفاظ ہیں وہ پہلے آپ کو دکھا دیے، تو پتہ یہ چلا کہ اسود بن عامر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ الفاظ والی ہے، مکمل ہے۔ سند سے متعلق جو پہلو تھے ان کی وضاحت ہو چکی، خلاصہ سبق آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہمارے سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سوالات ہیں تورا اور رقوہ میں کیا فرق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ہاتھ رگڑنے کے عمل کی شرعی حکمت کیا اور اس سے امت کو کیا تعلیم دی گئی، حدیث سے وضو اور استنجا کے برتن الگ رکھنے کے استحباب کا کیا ثبوت ملتا ہے، اگر ایک ہی برتن ہو تو استعمال کا کیا حکم ہے۔ سند سے متعلق جو ہم نے کلام کیا ہے اس کو آپ اپنے کامنٹ سیکشن کے اندر اس کا جواب دے دیں، اس کو ذکر کر دیں، تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب السواک کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔